اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میرے بیانات ہوئے نا ذاتی مکان کوئی ضروری نہیں ہے. بہت دفعہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ابے دنیا مسافر خانہ ہے. ذاتی گھروں میں یہ اینٹ میری ذاتی ہے, یہ دیوار میری ذاتی ہے, یہ میری پرس. کیا ہوتا ہے یار, کرائے پہ بھی وہی فائدہ ہے جو, ارے گھر اپنا ہو یا کرائے پر ہو, رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے. روٹی خرید کے کھاؤ یا کوئی فری پھوکٹ میں پکڑا دے آپ کو, رزلٹ کیا ہے؟ چبا کے کھا کے جو لذت حاصل ہوگی, نگلنے کے مزہ آئے گا, وہ تو اپنی روٹی میں بھی وہی ہے اور کسی اور کی روٹی میں بھی وہی ہے نا. تو مکان جو رہنے کے لیے لیا جاتا ہے, اگر وہ رینٹ پر ہے, فائدے اس کے وہی ہیں جو خریدے ہوئے مکان کے ہیں, وہی فائدے ہیں اس کے. آپ کے وہ پھر ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. بہت سے لوگ نئے بھی آتے ہیں نا, وہ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, کہ ذاتی مکان ہی نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے, اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. ذاتی مکان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہو تو اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے. خلاصہ اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا آپ کو کہ طبیعت سے اچھا کھا رہے ہو آپ. چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے نہیں کھا رہے, بلکہ آپ کا ناشتہ بھی وی آئی پی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ڈرائی فروٹ ناشتے میں ہونا چاہیے, تو ڈرائی فروٹ کا بھی آپ کے پاس پیسہ پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لیا آپ. صبح ایک پاؤ پستہ کھایا کریں, چبا چبا کے خوب, زنک ملے گا آپ کو. سربیکزی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, صحیح ہے نا. گردے اچھے کام کرتے ہیں, لوگ کھاتے نہیں نا یہ چیزیں. اور آپ کا اخروٹ, دماغ کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی, بہترین. اخروٹ جیسا دماغ ہے نا, ویسی اخروٹ کی بھی اللہ نے شکل بنائی, یہ بتانے کے لیے کہ جس میں ذرا سا بھی دماغ ہوگا نا, وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے, کھائے گا وہ. بالکل دماغ جیسا ہے نا, کھوپڑی اور اندر سے نکلتا ہے دماغ کی طرح. تو اللہ نے اس لیے اس اخروٹ کی ایسی شکل بنائی کہ اخروٹ کھانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اخروٹ بزبان حال کہہ رہا ہو کہ تو اگر اخروٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تیرے دماغ میں اگر مغز ہے, اخروٹ نہیں ہے, تو میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ میں کس کے لیے مفید ہوں, تیرے دماغ کے لیے مفید. اس کو اللہ نے بنایا ایسے ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس میں خود میسج رکھا ہوا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے مفید ہے. تو کھانے میں آپ نے بہت اچھی وی آئی پی سے مراد صحت مند خوراک. پہلے پیسہ اس پہ خرچ ہو انسان کا. دوسرے نمبر پر انسان کا پیسہ خرچ ہو رہائش سے میری مراد ذاتی یا کرائے نہیں, گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی ہو اس میں, صحیح ہے نا. کرائے پہ آپ ایک ذاتی مکان آپ کو مل رہا ہے چھوٹا, جی اپنا ہے, لیکن اپنا گھر کیا ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے. 80 گز کا آپ نے اتنا سا مکان, ذاتی ہے, ذاتی میرا ہے, میرا مکان, اور اس میں نہ دھوپ کا انتظام ہے, نہ وینٹیلیشن ہے, گندے نالے پہ وہ کھلتا ہے. کھڑکی کہاں کھلتی ہے, برساتی نالے پہ, ٹھیک ہے نا. اس پہ موٹی موٹی جالیاں لگانی پڑتی ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے. جھانکتے ہو نالے نظر آتے ہیں, گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. تو یہ اس سے وہ آدمی کروڑا گنا بہتر ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہو مگر گھر اس کا کشادہ ہو, صاف ستھری لوکیشن ہو, دائیں بائیں چرسی ہیروئنچی, بولو نا بھائی, نہ رہتے ہوں, صحیح ہے نا. علاقہ صاف ستھرا ہو, دھوپ آتی ہو گھر میں, بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی گھر کے اندر ہی جگہ ہو. تو کرائے پر یعنی گھر کا مطلب یہ ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو کشادہ کر دے. اگرچہ ہمارے نبی نے غربت کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا, مگر دعا کیا مانگی, گھر کی وسعت کی. تو بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, بھائی میں تو دنیا سے بے رغبتی ہے, تو مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, یا دیا ہے تو میں نے صدقہ کر دیا, رکھا ہی نہیں, تو میں تو گزارا چلا رہا ہوں. لیکن اگر گھر کی نعمت چاہتے ہو تو وہ گھر کیا ہونا چاہیے, وہ ساتھ کشادہ. گھروں کی تعمیر پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے, گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے کمرے بنا لیے اس میں, صحن ہے ہی نہیں, کھلا آسمان ہی نہیں ہے,
او بھائی کیا کر رہے ہو, کیسے رہتے ہو یار اس کے اندر. میں تو اب گھروں میں جاتا ہوں نا, لوگوں کے موضوع چینج ہو رہے ہیں لیکن جلدی سے آ رہا ہوں میں اصل بات کی طرف. میں گھروں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے گھر پورے پیک, ایک ڈک بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے اسٹائل سے یوں کر کے, یہاں سے اس پہ خوش ہو رہے ہیں یار کیا اسٹائل ہے ہوا کا نا, یوں آتی ہے ہوا بھی بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے نا, کھانچے تلاش کر کر کے پھر یہاں سے سائڈوں سے گزر کے نکل جاتی. ارے کوئی کھلا صحن کیوں نہیں چھوڑا آپ نے بھائی, صرف شو بازیاں کہ گھر دیکھنے میں لگے کہ لگژری بنا ہوا ہے. وہ کھلا رکھو, کچا صحن رکھو, اس میں کچے صحن میں پودے لگاؤ اللہ کے بندے, کچے صحن میں منجی ڈال کے جب بیٹھو گے نا نیچے سے بھی ہوا لگے گی. چارپائی میں ہوا چاروں طرف سے لگتی ہے نا. منجی لوگ نہیں سمجھتے, کراچی میں منجی پنجابی میں کہتے ہیں, وہ چارپائی نہیں ہوتی ایسے, اس میں نیچے سے بھی ہوا لگے گی, آپ بیٹھو کچی جگہ. میں جب سفر کرتا ہوں نا تو یہ جو کچے ہوٹل نہیں بنے ہوئے مٹی کے وہ چولہے ہوتے ہیں, اس پہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں عموماً جب خود سفر کرتا ہوں نا اکیلا تو اچھے بڑے ہوٹلوں میں نہیں کھانا کھاتا میں, مجھے مزہ آتا ہے یار, یہ بالکل وہ نہیں کوئلے پہ پکا رہا ہوتا ہے ایک غریب سا آدمی, اس کی دال کھاؤ آپ, ان کی دال کھاؤ یار تڑکا لگوا کے, ایسا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں کیا ذائقہ ہوتا ہے اس میں. کہتا ہوں منجی پہ نا, میں ادھر بیٹھا ہوں ایسی منجی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے, وہ ادھر ارلی سائڈ پہ ڈال دو, وہاں کچے میں بیٹھ کے درخت ورخت لگے ہوئے ہوتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں. دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی, فطری طور پر انسان ہمیشہ سے گرینری کی طرف مائل ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں. خیر موضوع نہ چینج ہو جائے, جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں, تو بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے نا, لیکن ذہن سازی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار بیان کی جائے. تو گھر پہ خرچ کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, گھر کشادہ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ سواری خاندانی ہونی چاہیے آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے, 3 چیزوں میں. ایک عورت میں یعنی بیوی آڑی ترچھی نکل آئی تو زندگی کیا ہو جائے گی, برباد. ایک سواری, اور تیسری چیز گھر. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب وہ والی نحوست نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں کہ یہ ہے ہی منوس, بس اس کے پاس گئے تو اب یہ تو نحوست ہی, وہ نحوست نہیں. مراد نحوست کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے, آپ کو سب خوشیاں مل کے بھی بیڑا غرق ہو. جیسے بہت سے لوگ ہیں نا آڑی ترچھی عورتیں ان کو ملی, کہتے ہیں یار دنیا کی ہر نعمت ہے, اس کے باوجود بھی سکون زندگی میں نہیں. عورت بد اخلاق ہے, 1.5 فٹ کی زبان ہے اس کی, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے, تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. ایسی بات جو میرا بیان نہیں سن رہی تو ان ہوتی ہے نا ایسی, تو سکون کیا ہو جاتا ہے, بد اخلاق بہت ہی آڑی ترچھی ہو جائے نا, ہر بات کا ٹیڑھا مطلب لینا اور ٹیڑھا جواب دینا. اور تو نبی نے فرمایا 3 چیزیں ہیں, تو انہی 3 میں بتا دیا کہ ان کو پہلے فوکس کرو, یہ ڈنکی لے کر آؤ. سمجھ رہے ہو, بیوی میں خوبصورتی نہ دیکھو, وہ بات کی چیز ہے, پہلے کیا ہے اس کا خاندانی ہونا دیکھو, ورنہ وہ بدتمیز ہوگی تو زندگی عذاب بنا دے گی. اور گھر کشادہ, سواری بول لو نا بھائی خاندانی, مزہ آئے بیٹھ کے گاڑی میں, آپ نے دل چاہے چلاؤں میں, بعض گاڑی ایسی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے چلانا. ابھی ہم تھر گئے تھے نا, میں کل گیا, کل رات میری تھر میں گزری ہے, کل نہیں سوری پرسوں رات. تھر ہم گئے تھے, پاک ایڈ ایک ٹرسٹ ہے, شاید نام سنا ہو آپ لوگوں نے, تو میں زیادہ نہیں جانتا تھا پہلے ان لوگوں کو, تو مجھے کچھ پتہ چلا یہ لوگ بہت دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں نا, بہت ہی پسماندہ علاقوں میں. تو مجھے تھوڑا سا دلچسپی ہوئی کہ یار شہر میں تو لوگ بڑے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی صحیح کر رہے ہیں, غلط نہیں کر رہے, لیکن اصل کام تو کہاں ہونے کا ہے, تھر میں اور ایسے دور دراز علاقوں میں, ریگستانوں میں جہاں لوگ جاتے نہیں ہیں. تو میں پہلے بھی انہی لوگوں کے ساتھ میرا جانا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا ان کا ہی ٹرسٹ سے, پہلے جانا ہوا تھا. تو ہم نے وہاں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نا بہت دور دراز علاقوں میں چاول تقسیم کیے تھے کھانے کے, وہیں بنا کے دیگیں بنا کے. تو مجھے بھی شوق تھا, میں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑی سی خدمت بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو وہی لوگ دوبارہ میرا واسطہ پڑا, تو پتہ چلے تو میرے شاگرد ہیں, مجھ سے پڑھے بھی ہیں یہ. تو میں ان کے ساتھ گیا پرسوں تھر, ڈرائیو میں نے خود کی, کیونکہ وہاں تھر میں جہاں ہم نے جانا تھا وہ وہاں سڑکیں نہیں ہیں,
بہت ہی پسماندہ علاقے, 2.5 سے 3 گھنٹے ریت پہ گاڑی چلائی ہے ہم نے. تو اب وہاں ظاہر ہے یہ کاریں نہیں چل سکتی, تو ایک پرانی سی گاڑی تھی ان کی پراڈو, تو جب اس کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے تھے نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار صحیح گاڑی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ پرانی گاڑی تھی تو وہ ایسا زور لگا کے ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں تو پھر وہ چل رہی ہے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی گاڑی صحیح ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پرانی گاڑی تھی تو خیر شکر ہے بند نہیں ہوئی, وہ ریت پہ تو وہی چلتی ہے. تو وہاں ہم گئے نا, اتنا پسماندہ علاقہ, ایسی شدید گرمی ریت میں, وہاں ٹینٹ لگا کے لوگ رہ رہے ہیں. میں نے وہاں لوگوں سے انٹرویو لی, ان کو اردو نہیں آتی, سندھی بولتے ہیں وہ, تو ترجمان تھے ہمارے پاس, کچھ سندھی مجھے بھی تھوڑی بہت تو آتی ہے. 80 سال سے وہاں بوڑھے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی شہر نہیں دیکھا. میں حیران تھا بھائی تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے, لیکن بس اللہ نے ہر جگہ کو آباد کرنا ہے, ہر جگہ انسان ہے. تو وہاں ان لوگوں نے ماشاءاللہ کنویں بنائے تھے, ان پہ موٹریں لگائیں. پہلے کنویں ہوتے تھے بہت دور دور, اس میں اونٹ کے ذریعے پانی کھینچتے تھے, ہفتے بعد لوگوں کی باری آتی تھی. تو انہوں نے وہاں ٹرسٹ نے ماشاءاللہ موٹریں لگائیں, سولر پلیٹیں لگائیں. ان پلیٹوں کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ موٹریں چل رہی ہیں, لوگوں کو لوگ بہت دعائیں دے رہے تھے اس ٹرسٹ کو نا. اور پھر وہاں پر خوراک, اور پھر کوئی ڈاکٹر گئے تھے وہاں, ڈاکٹروں نے لوگوں کا چیک اپ کیا. کچھ مچھر بہت زیادہ, ابھی بارشوں میں بہت ملیریا پھیلا ہے وہاں پہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا یہ لگا کہ یار چلو ہمارے ہاں الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو انسانیت کی ایسے خدمت کر رہے ہیں. مکان بنائے وہاں لوگوں کے لیے, مسجدیں بنائی ہیں, مکتب بنائے ہیں, مدرسے بنائے ہیں, ابھی اسکول بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ. تو میں ویسے آپ لوگوں سے ایک ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں, یہ میرا ذاتی ٹرسٹ نہیں ہے, ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. مجھے بہت زیادہ اعتماد آیا ان لوگوں کے اوپر. تو نمبر کیا ہے ابھی, وہ پھر ہم وہ ویب سائٹ پہ ٹرسٹ کا جو نمبر ہے نا, وہ انشاءاللہ اس کا اگر کوئی کلپ بنتا ہے تو شارٹ کلپ میں وہ ڈسکرپشن پہ نمبر اس کا ڈال دیں گے. تو خیر میں جب وہاں سے واپس آیا نا تو مجھے یہ جو جھگیوں والے ہیں نا, یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بحریہ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, جب میں نے وہ دیکھا نا وہاں کے حالات, دھوپ سے جھلس کے سیاہ ہو گئے ہیں وہ لوگ. ہم رات کو سوئے ریگستان میں, وہیں چارپائیاں ڈال کے, ان کے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی, مٹی کے گھر ہیں ایسے یوں کر کے, ایسے تکون شکل میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم ریگستان میں سوئے ہیں, اور نہیں سوئے کیونکہ گدھے اتنی زور زور سے چیخ رہے تھے. گدھے وہاں ہول سیل کے حساب سے, کیونکہ وہ سفر کرتے ہی گدھوں پر ہیں, گدھوں کے علاوہ ریت پہ کیسے سفر کریں گے بھائی. تو میں گدھے کی بھی ویلیو کا اندازہ ہوا کہ یار ہم گدھوں کو اتنا برا بلا کہتے ہیں. تو وہ کیا ہم سب 7-8 ساتھی تھے, جب ہم رات کو, انہوں نے اچھا رات کو گرمی نہیں ہوتی, رات کا موسم اچھا ہوتا ہے وہاں ریگستان میں. تو ہم جب رات کو لیٹے, مچھردانیاں لگا کے, مچھردانیاں بھی تقسیم کی انہوں نے وہاں پہ. تو وہ جو ایک گدھا پہلے اسپیڈ سے بولنا شروع کرتا, پھر دوسرا اس کو دیکھ کے, پھر تیسرا اس کو دیکھ کے, جہاں جہاں تھر میں گدھے تھے سب کو سگنل, ایسا لگ رہا تھا وہ سگنل کے کھمبے ہوتے ہیں نا, وہ لگائے ہوئے انہوں نے. تو مخصوص ہم لوگ ایک بھی ہم میں سے رات کو سویا نہیں ہے, لیکن وہ گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے وہاں گاؤں کے لوگ, وہ اس کے عادی تھے, وہ گدھے ودے سے وہ کیونکہ عادت ہو گئی ہے ان کو. تو خیر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے, یہ پاکستانی جو ہے نا ہمارے, یہ کم نہیں ہے, یہ کہاں کہاں پہنچتے ہیں, دیکھو کام کرتے ہیں. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ نبی نے, یعنی گاڑی سواری اچھی, بائک ہے تو بائک اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. گاڑی ہے تو اللہ نے بائک کے پیسے دیے تو بائک اچھی خرید لو, گاڑی کے پیسے دیے تو گاڑی خرید لو. زیادہ اچھی گاڑی کے پیسے دیے تو کیا کر لو بھائی, زیادہ اچھی. تو کسی کو بہت اچھی گاڑی میں دیکھا کرو نا, تو یہ نہ کیا کرو یار اس کو دیکھو عیاشی کر رہا ہے. آپ اس کو بولو یار یہ آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, اس کو پتہ ہے جو چیز استعمال میں آ گئی نا وہ تو فائدے میں ہے, جو استعمال میں نہیں آئی, دیکھو جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا وہ کنجوس ہوتا ہے, وہ پیسہ بچاتا ہے, وہ خرچ نہیں کرتا ہے. اگر آپ کسی عالم کو دیکھ رہے ہو بہترین گاڑی میں گھوم رہا ہے, اس کا مطلب بھائی یہ پیسہ کیا کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے. ورنہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ پیسہ بچاتا ہے کہ کل کام آئے گا. اور جو دیندار ہے کہتے ہیں کل کس نے دیکھی بھائی, ابھی نبی کی حدیث ان کے سامنے ہوتی ہے
کہ یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے کھا کے ختم کر دیا، اور لبستا فَأَبْلَيْتَ، پہن کے پرانا کر دیا. جو استعمال میں آ گیا وہ کس کا مال ہے؟ آپ کا. اور جو استعمال میں نہیں آ رہا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے بھائی؟ وہ وارثوں کا ہے. تو یہ بولا کرو یہ جو مکان ہے نا یہ میرے بچوں کا ہے، یہ نہیں بولا کرو میرا مکان ہے. بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے مکان بنا لیا، اپنے لیے نہیں بنایا. اس خوش فہمی میں آپ نہ رہیں. آپ نے تو 40 50 45 80 70 سال کی زندگی ہو گئی، اب رہ کیا گیا؟ ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا بھائی. لوگ کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گئے. تو جو 45 50 سال گزر گئے، ہاتھی نکل گیا، آپ کیا رہ گئی ہے؟ دم کے لیے آپ بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ بنا رہے ہو یار. کچھ تو تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے نا. زندگی آپ نے آدھی سے، اور بحریہ ٹاؤن میں کم عمری میں تو بنگلہ بنا نہیں سکتا آدمی کہ آپ کہ میں تو 18 سال میں بنا رہا ہوں. 18 سال میں آپ کتنے فری ہونے کی کوشش، اتنا پیسہ 18 سال میں ہوتا نہیں ہے. ابا کا پیسہ ہوتا ہے وہ ابا کا. تو ابا آپ کے لیے بنانے تو الگ بات ہے. ابا اتنے نیک آج کل مارکیٹ میں ملیں گے نہیں، وہ اپنے لیے بنائیں گے. لیبل بچوں کا لگائیں گے. لیبل کس کا لگائیں گے؟ اصل میں ہم تو اب دنیا سے جانے والے ہیں. اصل میں ایکچولی اب ہم نے تو اب تو میں ان بچوں کی خاطر یہ بنگلہ خرید رہا ہوں، ان بچوں کی خاطر. اس میں ابا سچے ہیں یا جھوٹے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر ڈاکٹر ابا سے کہہ دے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے آپ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے، تو دیکھیں اب بھی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. اگر اب بھی بنا رہے ہیں تو واقعی کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، پھر ٹھیک ہے. لیکن ابا کے فوراً ارادہ کیا ہو جائے گا؟ چینج. پتہ چلا بچے ایک بہانہ تھے، لیبل بچوں کا تھا. بنا کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے. ہمارے ایک دوست تھے کیا ہیں تو وہ ہیں تو بڑے، مگر ان کو بچوں کے کھلونے میں بڑی دلچسپی ہے. آج کل کھلونے بھی ایسے ٹیکنیکل قسم کے آ گئے ہیں کہ بڑے کا دل چاہتا ہے ان سے کھیلنے کا. حقیقت ہے نا. آپ کھلونے کی دکان میں ایسے ایسے کھلونے آئے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے، میرے ساتھ ہی واپس آ رہے ہوتے تھے جامعہ سے، تو راستے میں اکثر کھلونے کی دکان پہ رک کے نا، وہ کھلونے اتنے عجیب عجیب آ گئے ہیں. ڈرون آ گیا ہے بھائی بچوں کا. 20-22 ہزار میں وہ ملتا ہے ڈرون کیمرہ بچوں کے لیے. ہیلی کاپٹر اڑنے والے ملتے ہیں نا، ریموٹ سے آپ ہیلی کاپٹر اڑا رہے ہیں. وہ 20-22 ہزار کا تو خیر ان کے لحاظ سے بہت مہنگا تھا، لیکن یہ جو جہاز آتے ہیں اڑانے والے یا ہیلی کاپٹر یہ تو مل رہے ہیں. تو بہت زیادہ کھلونے خریدتے تھے. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یار میں یہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کھلونوں پہ نا آپ لیبل بچوں کا لگا رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ خود انجوائے کرنا. اور پھر یہ میرا تجزیہ نہیں، ان کے گھر والوں کا بھی یہ تجزیہ تھا کہ یار یہ کھلونے آپ بچوں کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اپنے لیے. آپ کو ہیلی کاپٹر اڑانے میں کیا آ رہا ہے؟ مزہ. لیکن اب اس عمر میں آپ کھلونے خریدتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے، تو نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ بچوں کا. تو بالکل یہی حال ہے. گھر خرید رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، لیبل کس کا لگا ہوتا ہے؟ بچوں کا. موت کا تو تصور ہی دماغ سے نکال دیا ہے. مرنا ہی نہیں ہے بھائی. پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار. تو کسی سے بول لو نا بھائی آپ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہو اگر مر گئے تو کیا ہوگا، تو وہ عجیب سے یوں دیکھنا شروع کرتے ہیں یار میں کیوں مر گیا. تو بھائی اتنے سارے لوگ جو مرے ہیں تو بتا کے تھوڑی مرے ہیں، یہ پہلے سے پتا تھوڑی تھا کہ ان کو میں مر جاؤں گا. ابھی وہ بھی ان کا انتقال ہو گیا نا، ضمیر نقوی صاحب کا بھی. تو کوئی سوچ سکتا تھا؟ ایک دم اچانک اطلاع آئی کہ بھائی انتقال ہو گیا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مر سکتا ہے دنیا میں. مرنے والا کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا دوسروں کی خبریں آ سکتی ہیں، میری خبر نہیں آ سکتی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقول العبد مالی مالی، نبی نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال. تو آپ کا جو مال ہے نا، نبی نے فرمایا صرف اتنا ہے، کھا کے کیا کر دیا؟ ختم. فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اچھا کھاؤ. کیا کرو بھائی؟ یہ حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث کا مفہوم یہی نکلتا ہے نا. کہہ رہے تو کہہ رہا ہے میرا مال، تو تیرا صرف وہ ہے جو کھا کے کیا کر دیا؟ ختم.